348واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت آستر کی کتاب اس کا 9واں باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں باب کی 3 آیت تک۔ اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا۔ تو اکسویرس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا۔ اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردکی کا رعب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مرد کی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مرد کی بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کاٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا، اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا۔ اور قصر سوسن میں یہودیوں نے 500 آدمیوں کو قتل اور ہلاک کیا، اور پرشنداتا اور دلفون اور اسپاتا اور پراتا اور عدلیہ اور اردتا اور پرمشتا اور اریسی اور ارتی اور وزاتا یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن ہمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی دن ان لوگوں کا شمار جو قصر سوسن میں قتل ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا۔ اور بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا کہ یہودیوں نے قصر سوسن ہی میں 500 آدمیوں اور حامان کے 10 بیٹوں کو قتل اور ہلاک کیا ہے، تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ اب تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری اور کیا درخواست ہے وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے کہا، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں، اور حامان کے 10 بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے، اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا گیا، اور حامان کے 10 بیٹوں کو انہوں نے ٹانگ دیا۔ اور وہ یہودی جو سوسن میں رہتے تھے ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سوسن میں 300 آدمیوں کو قتل کیا، پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا۔ اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کو اڑ گئے، اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا، اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی، اور اسی کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اسی کی 13ویں اور 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے، اور اس کی 15ویں تاریخ کو آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں۔ اور مردکی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اکسویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور
رہتے تھے خط بھیجے تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ آذار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا۔ اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں۔ یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردکی نے ان کو لکھا تھا ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا، کیونکہ اجاجی ہمداتا کے بیٹے امان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی، اور اس نے پور یعنی کرہ ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے۔ پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعہ سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اس ہی کے سر پر پڑے اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا۔ سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملہ میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبھوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے، اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے، نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی۔ اور ابھی خیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مرد کی نے پوریم کے باپ کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اکسویرس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مرد کی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔ آستر کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ اور اکسویرس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا، اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردکی کی عظمت کا مفصل حال جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی، کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ کیونکہ یہودی مرد کی اکسویرس بادشاہ سے دوسرے درجہ پر تھا، اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔